السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمہریر بائی امارہ حسین کے ایپیسوڈ نمبر 34 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن ہام سے کوئی کی مشہور سرائے پر جب سورج نے اپنی کرنیں بکھیریں تو سرائے کے عقبی حصے سے جڑے استبل میں بغداد نے اپنے 2 گھوڑوں کے سامنے لکڑی کی بالٹیوں میں پانی اور چارہ رکھا۔ استبل گھوڑوں سے بھرا ہوا تھا اور ان کے آس پاس مرثیہ کی مخصوص وردیاں پہنے سپاہی کھڑے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ پریسا سے مل کر آیا تھا۔ وہ آگے مرثیہ کے قافلے کے ساتھ جانے والی تھی، جبکہ اس کا رخ اب باقی بستیوں کی جانب ہونا تھا جن کو اس سے ان کی امانتیں دینی تھی، جن پر الف اور باقی سرائے کے ملازمین نے انتھک محنت کی تھی۔ سرائے کے باورچی خانے میں ناشتے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ لوگوں کی خاصی چہل پہل تھی۔ مرثیہ کا قافلہ یہاں 2 دن سے ٹھہرا ہوا تھا۔ اب قافلے کے لوگ اپنا سامان تیار کر رہے تھے اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ تم سب لوگ جلدی کرو، سلطان کے نکلنے سے پہلے تم لوگ مجھے تیار ملو۔ سفید داڑھی والے سٹے کٹے بوڑھے نے کوئی تیسری بار یہ صدا لگائی تھی۔ لوگ آتے جاتے ہجوم میں میز کے قریب بیٹھی پریسا نے گردن اس کی جانب گھمائی۔ اکثر لوگ ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے رکھے پیالے میں دیسی مرغے کی گرم یخنی تھی اور ساتھ ہی پھولی ہوئی روٹی، جس کا نوالا لے کر وہ پیالے کے ساتھ ساتھ یخنی پیتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک طائرانہ کھوجتی ہوئی نظر اطراف میں دوبارہ ڈالی۔ وہ سٹوری ٹیلر اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اب تک اسے یہاں اس سرائے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ اس وقت وہ اپنے عام کپڑوں میں تھی، بغور چوگھا اوڑے۔ اس کی آسمانی رنگ کی پوشاک کی پیٹی پر سنہری دھاگے کے بیل بوٹے تھے۔ آستینوں پر تیز نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے باریک پھول کڑھے گئے تھے۔ دھلے دھلائے چہرے پر سفر پر تھکن زد واضح تھی، لیکن ابھی اسے اہروان تک جانا تھا۔ اس تھکن کو خاطر میں نہ لانا ممکن نہیں تھا۔ ناشتہ کر کے وہ اٹھی تھی اور قافلے کے لوگوں کے ساتھ سرائے سے باہر آ گئی۔ تم کون ہو؟ ایک عمر رسیدہ بھاری بھرکم خاتون نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ وہ اس اچانک ابداع پر کچھ گڑبڑا سی گئی۔ تم اس قافلے کی تو نہیں ہو؟ میں نے ساری کنیزوں کا جائزہ ٹھیک سے لیا تھا۔ 11 کنیزیں ہیں ہمارے ساتھ۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ ایک آئبرو چکاتے وہ تیز نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے اہروان جانا ہے، اکیلے جانا ممکن نہیں۔ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے اس نے معصومیت سے اس عورت کو دیکھا۔ میں ان کے لیے دوائیں لے کر جا رہی ہوں۔ براہ مہربانی مجھے اپنے ساتھ جانے دیں۔ پشت پر پہنے اس سفری بستے کی طرف اشارہ کیا جس کے اوپر اس نے اپنا بستر بھی لپیٹ کر باندھا ہوا تھا۔ وہ عورت کچھ دیر کے لیے اسے دیکھے گئی، پھر گلا کھنگارا۔ ٹھیک ہے، پیسے ہیں تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے؟ اس نے جواباً فوراً سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم چل سکتی ہو، لیکن تم ایسے ہی ظاہر کرو گی جیسے تم ان کنیزوں میں سے ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ نظریں ادھر ادھر قافلے پر ڈال کر اس نے حامی بھری۔ وہ عورت آگے چل گئی۔ ان کنیزوں میں عورتیں بھی تھیں اور لڑکیاں بھی جو ساری پرکشش تھیں۔ ان کے آگے مرثیہ کے سلطان اور مشیروں وزیروں کی بھگیاں تھیں۔ جس گھوڑا گاڑی پر کنیزوں کو بیٹھنا تھا اس میں 6 گھوڑے جتے تھے۔ اس پر چھت نہیں تھی، انہیں پھنس پھنس کے بیٹھنا پڑا۔ وہ سب بیٹھ چکے تو ایک سپاہی نے اونچی آواز میں سفر کی شروعات کی صدا لگائی اور بگیاں اور گھوڑا گاڑی حرکت میں آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے 2 محافظ گھوڑوں پر سوار ان کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ہم کب تک پہنچ جائیں گے؟ یہ سفر بہت تھکا دینے والا ہے۔ اس کی ہم عمر ایک کنیز نے چوغا اپنے ارد گرد مزید لپیٹ کر سردی جیسے خود کو بچانا چاہا۔ ایک پورا دن تو لگے گا، ایک عورت نے جماہی لیتے ہوئے کہا۔ اس تھکن زدہ سفر کے بعد رقص کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، دوسری لڑکی نے کہا تو اس کے کان کھڑے ہوئے رقص۔ وہ چونکی جیسے تمہاری بات مانی جائے گی، ایک عورت نے کہا تو ساری لڑکیاں ہنس پڑی۔ پھر ایک لڑکی کی نظر اس پر پڑی۔ تم کون ہو؟ نئی کنیز ہو کیا؟ سب کی نگاہیں اس کی جانب گھومی۔ ہاں، میں نئی کنیز ہوں۔ اس نے کچھ رک کر کہا۔ تو تمہیں کام کے لیے رکھا ہے کیا؟ اس لڑکی جس معنی خیزی سے کہا تھا اسے لگا گویا کسی نے اس پر لاوا انڈیل دیا ہو۔ چہرے اور کانوں میں جیسے خون جمع ہو گیا ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی آواز تیز ہوئی۔ تم اتنا غصہ کیوں کھو رہی ہو؟ پرکشش ہو؟ ایسی کنیزوں کو زیادہ تر کام کے لیے تھوڑی رکھا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے کام کے لیے ہی رکھا ہے، اس نے جھٹ سے کہا تھا۔ دل چاہا اس لڑکی کو 2-4 گھونسے دے مارے۔ ٹھیک ہے، تمہیں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں،
दूसरी लड़की ने इसका कंधा थपका तो वो पीछे हो गई थी। इसे जल्द अज जल्द अहरवान पहुंचना था ताकि वो असरा खातून से मिल सके। इसने घुटनों पर बाजू रखे और चेहरा इन पर टिका दिया। कितनी नकचिड़ी है। इसे इस लड़की की सरगोशी सुनाई दी जिसे इसने नजरअंदाज कर दिया। घोड़ा गाड़ी की रफ्तार अब तेज हो चुकी थी। अब वो साफ रास्ते पर थे, बाजू चेहरे पर टिका। यकदम इसके जहन में दाऊद सुल्तान का ख्याल आया। अगर इसका सामना हो गया इससे, लेकिन वो महल में होगी, वो महल नहीं आ सकेगा। लेकिन अगर हो गया तो क्या वो वाकई इसे नुकसान पहुंचा सकता है? वो गहरी सोच में पड़ गई। मॉन्स्टर के मनाजिर इसके जहन में उमड़ आए। वो उलझन का शिकार हुई, फिर जहन से सारे ख्यालात छटकने चाहे, लेकिन एक ख्याल वही अटका रहा। क्या वाकई इतना खतरनाक है जितना एलिफ को लगता है? माथे की शिकनें गहरी हुई। अब इसकी सोचों का तसलसल आसानी से टूटने वाला नहीं था। अहरवान के महल के लोगों की बेसाख्तगी और भागते दौड़ते खादमों और कनीज़ों की हलचल साफ बताती थी कि हर फर्द शहजादा अहरवान से मिलने पर जितना हैरान था, इतना ही मुतजस्सिस और खुश भी। आज वो आरामगाह जो शहजादा अहरवान के लिए बनाई गई थी और बरसों से खाली थी, इस वक्त वहाँ खादमों और कनीज़ों की आमदोरफ्त के बायस रौनक थी। वहाँ हर चीज़ नए सिरे से सजाई जा रही थी। क्या शहजादे को मालूम नहीं था कि वो शहजादा है? क्या वो इस हकीकत से बेखबर था? वाकई मरीना जो कनीज़ों के हमरा सफाई में मगन थी, हालांकि वो आरामगाह रोज़ साफ होती थी, अपने हमरा खड़े खादम को हैरानी से कहते सुना तो इसकी जान पल थी। इन्हें साले मुराद के साथ देखकर मुझे खटका ज़रूर हुआ था। वो कहीं से भी किसी ऐसे वैसे घराने का नहीं लगता था जो महल में सुराग रसां के गिर्द गुरुह में बतौर मुलाजिम काम करे। तो तुमने वाकई इन्हें देख लिया है? कुछ खादम और कनीज इसकी जानिब इश्तियाक में बढ़े तो मुलाजमों के हिदायतकार ने इन्हें झड़का। तुम लोग ये बातें करना बंद करो और हाथ चलाओ खामोशी से। इन पर आंखें निकाले वो हाथ में पकड़े कागजों के पलंदे पर हर इस चीज़ के आगे निशान लगाता जा रहा था जो वहां पहुंचा दी गई थी। रात को यहाँ महंगे रेशमी तकिए गलाफ पहुंचा दिए गए थे। नई अलमारियां जिनकी महंगी लकड़ी की चमक में अक्स सा दिखता था। फर्श पर बिछाए गए नरम कालीन जिसमें पैर धंस सा जाता था। शहंशाह सलेमान के आरामगाह से जुड़ी बालकनी जैसी वसी बालकनी में आरामगाह से भी जुड़ी थी। आरामगाह में दाएं जानिब दरवाज़ा छोटे से कुतुब खाने में खुलता था जो खाली था। बालकनी की छोटी दीवारों को सब्ज बेलों ने ढका हुआ था जिस पर जहाँ बचा नीले और गुलाबी फूल उगे हुए थे। आरामगाह की छत खूबसूरत मुसव्वरी से मज़ीन थी। वहाँ के भारी भरकम मुनक्कश दीवारों से बाहर आओ तो वसी राहदारियों जिनमें कालीन बिछे थे आमदरफ्त के बायस आज भरी भरी सी थी। कनीज़ों और खातमों के हाथों में कोई ना कोई सामान था जो वो साथ आके या लेते जा रहे थे। वहाँ से कुछ राहदारियाँ चल के आगे जाओ तो शाही तामगाह में बिछा दस्तरखान तरह तरह के खानों से सज चुका था। कालीन पर फर्शी नशस्तें सजाई गई थी। शहंशाह सलेमान का चेहरा खुशी के मारे चमक रहा था। वो हर बात के इख्तिताम पर बेसाख्ता बार बार बराबर बैठा अपने जवान फर्जंद के कंधे पर हाथ रखते थे जिस पर वो मुस्कुरा जाता था। आज दाऊद सुल्तान का लिबास मुख्तलिफ था जिसके महंगे कपड़े से कीमती खुशबू उठ रही थी। तो तुम्हारे पास ये तीर कमान बचपन से था? क्या शम्स के खानदान ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या तुम्हें कत्ल करने की? जहांगीर सुल्तान ने यखनी का प्याला उठाए कहा। दाऊद सुल्तान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इसने जहांगीर सुल्तान और सलीम और उरहान को देखा। मैं शमसुद्दीन के खानदान के ज़ेरे असर साया नहीं था। उन्होंने मुझे किसी ऐसे जोड़े के हवाले किया जिनका सिर्फ एक बेटा था। वो कुछ लम्हे रुका, अपने चेहरे के तासुरात को हत्ता मकान काबू किए रखा। मशीर खास जहांगीर सुल्तान और शहंशाह सलेमान पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से इसे देखे जा रहे थे। शहंशाह सलेमान इसकी सारी हकीकत जान चुके थे। वो ये भी जान चुके थे कि इसे कहाँ लेकर जाया गया था। इस बात पर यकीन करना कि वो किसी दूसरी दुनिया में रहा है मुमकिन नहीं था। पूरी रात वो इन्हीं सोचों में गुम करवट पर करवट लेते रहे। अगर शमसुद्दीन इसे दूसरी दुनिया ले जा सकता था तो वो और भी बहुत कुछ कर सकता था। वो शहजादे को कत्ल कर सकता था। इसके पास इस काम का पूरा मौका था। लेकिन इसने दाऊद को कत्ल क्यों नहीं किया? ये चीज़ इन्हें बेसकून कर रही थी। इनके यहाँ मज़ीद औलाद नामुमकिन थे। तभी उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। आंखों में कोई चिंगारी जलकर बुझी। अलबत्ता ये तीर कमान मुझे शमसुद्दीन ने सालगिरह के दिन बतौर तोहफा भिजवाई थी। वो खामोश हुआ था लेकिन इसने इसमें से किसी शख्स से निगाह नहीं मिलाई थी। सलेमान सुल्तान की आंखों की पुतलियाँ सुखड़ी। शायद इस सब के पीछे शमसुद्दीन की कोई और साजिश हो। मैं इसे और इसके ख़ानदान को कभी इस फ़ेल के लिए माफ़ नहीं कर सकता जिसके बायस मेरा ख़ानदान तहस नहस हो गया हो। इनकी आवाज़ में गर्ज थी, गुस्सा था, बेबसी थी, इन गुजरे हुए बेरंग सालों का पछतावा था। गोया वो मासी को ठीक करना चाहते थे। शहजादा दाऊद, मैं एक सवाल अर्ज़ करना चाहूँगा।
مشیر سلیم نے کچھ ادب سے اس طرح کہا تھا کہ وہ زیر لب خفیف سا مسکرا دیا تھا۔ وہ ماسٹر میں اس طرح کی عزت کا عادی تھا، لیکن یہ شاہی انداز کچھ الگ تھا۔ یہ سب اس شخص کی بدولت تھا جو اس کے برابر بیٹھا تھا۔ وہ پچھلی رات شہنشاہ سلیمان کی آرام گاہ میں ہی سویا تھا۔ محل میں چہمگوئیاں چل رہی تھی، کئی خطوط آ چکے تھے۔ پوری سلطنت میں جس تیزی سے خبر پھیلتی جا رہی تھی، اتنا لوگ شہزادے کو دیکھنا اور اس کی کہانی سننا چاہتے تھے۔ ہم نے اس سلطنت کا چپا چپا چھان مارا ہے، آپ کو ہم کہیں نہیں ڈھونڈ پائے۔ میں اس بات کو ہضم کرنے سے قاصر ہوں کہ آپ اسی سلطنت کے خطوط میں ہماری نظروں سے اوجھل تھے۔ کیا کچھ وضاحت کریں گے اس بارے میں؟ سلیم کی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ بالکل، یہ سوال بھی کرنے والا تھا، جہانگیر سلطان نے بے صبری سے کہا۔ شہنشاہ سلیمان بکرے کے بھنے ہوئے گوشت سے انصاف کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بات پر ان میں سے کسی کی جانب نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ وہ اتنا جان چکے تھے کہ وہ یہ معاملہ خود اچھے سے سنبھال سکتا ہے۔ آس پاس چند غلام سر جھکائے کھڑے تھے اور طعام گاہ کے باہر محافظوں کا سخت پہرا تھا۔ اس سوال کا جواب حقیقت سے بالا تر تھا۔ وہ اسے یہاں سب کے سامنے واضح کرنا داؤد مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ پہلا شک جو انہیں ہوتا وہ اس کی دماغی حالت پر ہی ہوتا۔ وہ عجیب مقسمے میں پڑ گیا تھا۔ وہ سب سوائے شہنشاہ سلیمان کے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ اس نے مشروب سے لبریز چاندی کا پیالہ اٹھایا۔ میں بچپن سے ہی کچھ عجیب معاملات کا شکار رہا ہوں، جن کی وجہ سے میں اب تک نہیں جان سکا، لیکن شاید میری سر درد کی بیماری کی وجہ سے میں بہت سی چیزیں بھول جاتا ہوں۔ مجھے وقفے سے سر درد رہتا ہے۔ کیسا سر درد ہے تمہیں؟ شہنشاہ سلیمان کے ہاتھ سے نوالا نیچے گرا۔ یہ بات داؤد نے انہیں نہیں بتائی تھی۔ جہانگیر سلطان اور سلیم اور ہان بھی چونک گئے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس کی عادت ہے۔ اور ان کے چہروں کو دیکھ کر بے فکر سنجیدگی کے ساتھ فوراً بول اٹھا۔ کیسے پریشانی کی بات نہیں ہے؟ کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے، تم اسے بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیا تم کسی طبیب کے پاس نہیں گئے؟ اس سلسلے میں گیا تھا۔ انہیں میری صحت میں کچھ ایسا دکھائی نہ دیا جس کی یہ سر درد وجہ ہو۔ ان کے مطابق میں بالکل تندرست ہوں۔ تمہارا معائنہ ہونا لازمی ہے۔ جہانگیر سلطان تیزی سے بول اٹھے، پھر اچنبھے میں پڑ گیا۔ اور اس سر درد کی وجہ سے تم بھول جاتے ہو؟ کیا تمہیں کچھ یاد نہیں کہ تم کہاں تھے؟ مجھے اب تک اتنا یاد ہے کہ میں اچسار کے عقبی جنگل میں موجود کسی جھیل کے پاس پڑا تھا۔ اب میرے سر اور کان میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جس کے باعث میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں سالے مراد کے گھر میں تھا۔ وہ مجھے خیام جلیل سمجھ رہے تھے، جو ان کی بھانجی کا بیٹا ہے۔ انہیں خبر ملی کہ میں وہاں جنگل میں ہوں اور میری جیب سے خیام کا خط برآمد ہوا تھا۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں خیام جلیل نہیں ہوں، کیونکہ بتانے پر مجھے انہیں یہ بھی بتانا پڑتا کہ میں کون ہوں، جو کہ میں کل سے پہلے کبھی نہیں جان سکا تھا۔ یہ جگہ میرے لیے نہیں تھی۔ تبھی میں نے حالات کو یوں ہی بہنے دیا جیسے وہ راستہ بنا رہے تھے۔ میں نے یاد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہیں معلوم کہ اس سب سے پہلے میں کہاں تھا۔ سلیم اور ہان اور جہانگیر سلطان دم سادے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کے جذبات کا کوئی تاثر نہیں تھا ابھرا تھا، لیکن اس کے برابر میں بیٹھے اہروان کے سلطان کی باروب موجودگی میں اسے ایک انجان سی اپنائیت محسوس ہونے لگی تھی، جس کے باعث اس کے جسم میں سکون سا سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہ بے چینی اس کے گرد چھائے اندھیرے سے سائے جو اسے ہمہ وقت گویا اپنی گرفت میں لیے رکھتے تھے۔ یہ محسوس ہوتا تھا اس شخص کی موجودگی انہیں اب دور بھگا رہی تھی۔ وہ ایک اجنبی سا احساس اس سے روشناس ہو رہا تھا۔ قصر اہروان کا وسیع و عریض دربار، جس کے سنگ مرمر کے فرش قیمتی قالینوں سے آراستہ تھے، چھت سے لٹکتے بڑے بڑے سنہری فانوس بڑی بڑی محرابی کھڑکیوں سے آتی دھوپ کے باعث چھن سے چمکتے جاتے تھے۔ دربار درباریوں سے بھرا ہوا تھا اور آج ہی شاہی تخت کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ عموماً شاہی درباروں میں تخت پر صرف اس سلطنت کے شہنشاہ کی جگہ ہوتی ہے، اور شاہی خاندان کی نشستیں ہر شاہی فرد کے رتبے کے حساب سے تخت کے فوراً بعد آتی ہیں۔ شہزادوں کو عموماً تخت کے پاس سنہری کرسی دی جاتی تھی، تاکہ لوگوں میں یہ بات واضح رہے کہ مستقبل کا جانشین اس کرسی پر بیٹھنے والا شہزادہ ہے۔ لیکن شہنشاہ اہروان کے دربار میں سلطان کے تخت پر دو قیمتی کرسیاں تھیں۔ ایک پر شہنشاہ سلیمان براجمان تھے، جبکہ دوسری پر شہزادہ داؤد۔ تخت کے چبوترے کو آج ہزاروں پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ دربار میں آنے والے ہر فرد کو مفت اناج پیسے دیے جا رہے تھے۔ تخت کے چبوترے کے فوراً بعد دائیں بائیں اہم خواص کی نشستیں آئی تھیں، جن میں سے تخت کے سب سے قریبی نشست پر جہانگیر سلطان اور شیرکوہ تھے۔ بائیں جانب سلیم اور ہان اور تبریز، جس کے ہاتھ میں تھمی لاٹھی پر لگا ہلال دھوپ میں چمک رہا تھا۔
جبکہ باقی کرسیاں وزیران، خاص امراء، نواب، قاضیوں، شاعروں اور ادیبوں سے بھری ہوئی تھیں، جو حیرانگی، تعجب اور شاق کی نظریں شہنشاہ کے برابر بیٹھے اس نوجوان پر جمائے ہوئے تھے۔ ان میں سے پچھلی نشستوں پر بیٹھے درباری سرگوشیوں اور اشارے کے کنائیوں میں سے ایک دوسرے سے پوچھنے کی کوشش میں تھے۔ پہرا سخت تھا، ملازمین مستعد کھڑے تھے۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھا کچھ الجھن سے ان سارے افراد کو دیکھ رہا تھا۔ یہ غیر شناسا ماحول اور اندر کا بڑھتا ہوا خالی پن، نہ جانے اب کچھ ٹھیک سے محسوس کیوں نہیں کر پا رہا تھا، اسے کیوں ان بے جان ستونوں اور خود میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ معزز درباریوں، دربار میں سلیم اور خان کی اونچی آواز گونجی۔ آج کے دن کا انتظار شاہی خاندان کے ساتھ ساتھ پوری سلطنت نے بے صبری سے کیا ہے۔ گو کہ ہم میں سے بہت مایوس ہو چکے تھے اور اس بات پہ یقین کر بیٹھے تھے کہ شہزادہ احروان کبھی نہیں لوٹ سکتا۔ درباریوں کی سرگوشیوں میں اضافہ ہوا، کچھ کے منہ کھل گئے، کچھ کی آنکھیں پھٹنے کو تھی۔ جس پر سب کی نظریں تھی اس کے سپاٹ چہرے کے پیچھے طوفان سا بھرپا تھا۔ تم لاوارث ہو، لاوارث لوگوں کو یہی جگہ ہے، تم جتنی کوشش کر لو تمہیں وہی سب کرنا ہے جس کا تمہیں حکم دیا جائے گا۔ تم بھاگ نہیں سکتے، تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تم ایک پپٹ ہو اور پپٹ کو ماسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس دربار میں سلطنت کے کھوئے ہوئے شہزادے کے لیے ملنے کی خوشی میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کا شہزادہ بیٹھا ہے۔ ہم شہزادہ احروان کو سلطنت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سارے درباری اپنی اپنی جگہ ہاتھ باندھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیر کو نے داؤد سلطان کو دیکھا اور پرجوش انداز میں مسکرایا۔ بے ساختہ اس نے اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھا جو ہاتھ ہلانے کو ہمک رہا تھا۔ داؤد نے نظریں سے ٹکرائیں اور وہ مسکرا نہ سکا۔ داؤد، ہم میں اور عام لوگوں میں فرق ہے۔ اب کیا تم نے گنے نہیں؟ کتنے قتل کیے ہیں تم نے؟ ہمارے ہاتھ خون آلود ہیں۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ بے ساختہ اس کی نگاہیں تبریز سے ٹکرائیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر تھا، وہ سمجھ نہیں سکا، لیکن اس تاثر نے اس کے ذہن کو حال میں ضرور کھینچ لیا۔ اس کی نگاہ تبریز کے چہرے سے پھسل کر اس کے دائیں ہاتھ پر گئی۔ سرخ نگینے والی انگوٹھی چمک سی اٹھی، تبھی اس کی سماعت سے کوئی سرگوشی ٹکرائی۔ لیکن شہزادہ کئی برس بعد لوٹا ہے، اور شاہی تعلیم اور زندگی سے دور رہا ہے۔ نہ جانے کن لوگوں کی خصلت میں اس نے یہ سارے سال گزارے ہیں۔ کیا ہم اسے احروان کے سلطان کی حیثیت سے تسلیم کر سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا شہنشاہ کو اسے سلطنت کا وارث سمجھنا چاہیے۔ اس کے پہلو میں بیٹھے شخص نے جس کے ساتھ اس کا خونی رشتہ تھا، اس کی جانب جس ولہانہ نظروں سے دیکھا، وہ انہیں برداشت نہیں کر سکا۔ میں اب بھی خود کو جھنجھوڑ رہا ہوں، گویا میرے بیٹے کی آمد کوئی خواب ہو اور مجھے خود کو جگانا ہے۔ لیکن پھر جب اسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو یقین آ جاتا ہے۔ میں شہزادے سے سننا چاہوں گا کہ اس انکشاف پر اسے کیا احساسات ہیں اور وہ اس تخت کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اس بار داؤد نے سلیمان سلطان کی جانب دیکھا اور زیر لب مسکرایا۔ شہنشاہ سلیمان کی بات پر جہانگیر سلطان کی آنکھیں چمک اٹھی، گویا وہ بھی اس جواب کے منتظر تھے۔ شیرکو نے ایک نظر درباریوں کو دیکھا جب ان میں سے ایک قبیلے کا سربراہ ہاتھ باندھے اٹھ کھڑا ہوا۔ بالکل حضور، ہم سب یہ جاننے کے لیے بیتاب ہیں اور شہزادے سے مزید سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ سلیمان سلطان نے نرم مسکراہٹ لیے سر کو خم دیا اور وہ سر جواباً مسکراتے ہوئے جھکا اور اپنی جگہ واپس بیٹھ گیا۔ ادیبوں کے قطار میں بیٹھے مورخین اپنے قلم تھامے وہ ساری گفتگو لکھتے جا رہے تھے۔ فی الحال میں خود کو کسی طرح کے معزز لقب کا مستحق نہیں سمجھتا۔ ہاں، جو نام اور عزت مجھے یہاں مل رہی ہے وہ رکا کچھ تذب بذب کا شکار ہوا میرے والدین کی دین ہے۔ میری زندگی کے متعلق کئی سوالات سر اٹھائیں گے، نہ صرف یہاں دربار میں بلکہ سلطنت کے عوام میں بھی۔ میں کوشش کروں گا کہ سچائی سے پیش آؤں اور خود کسی نام اور لقب کا قابل تب سمجھوں جب میں خود کو اس کے لیے ثابت کر پاؤں۔ دربار میں چھائی خاموشی میں اس کی آواز میں موجود خالی پن گویا سب نے محسوس کیا تھا۔ وہ اس مغرور شکل کے حامد شہزادے سے کچھ اور سننے کی امید میں تھے۔ جناب عالی احروان 3 ستونوں پر کھڑا ہے، قانون جو حکومت کرتا ہے، تلوار جو بچھاتی ہے اور ایمان جو رہنمائی کرتا ہے۔ آپ ان میں سے کس کو اپنی طاقت مانتے ہیں؟ سب کی نظریں اس مشہور تاجر کی طرف گئیں اور پھر پلٹ کر داؤد سلطان کی طرف۔ فی الوقت کسی کو نہیں۔ کسی بھی چیز کا دعویٰ کرنا آسان ہے اور مجھے آسان کام مشکل لگتے ہیں۔ میں پہلے اس سب کے بارے میں جاننا اور سیکھنا چاہوں گا۔ اس کا جواب میری کارکردگی ٹھیک سے دے سکے گی۔ میرے الفاظ نہیں، بہت خوب، مجھے خوشی ہوئی۔ شہزادے میں سلطان کی خصوصیات ہیں۔ ایک اور سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے جہانگیر سلطان کی طرف دیکھا کچھ غور سے۔ اس کے دماغ میں اس کی آواز گونجی۔ لارا خاتون نے ان کی بات سن لی تھی۔
کیا یہ شخص اپنے ہی بھائی کے خلاف بغاوت کر رہا ہے؟ جس اطمینان سے وہ وہاں بیٹھا تھا، کون جانتا تھا اس کے عزائم کیا ہیں؟ پھر اس کی نگاہ تبریز پر پڑی۔ اس نے اسے انگوٹھی کو ایک نظر پھر سے دیکھا، یہ وہی تھی جو اس جھلک میں نظر آئی تھی۔ کیا یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے؟ اس نے پہلو بدلا، پھر گردن گھما کر اس شخص کو دیکھا جو اس سب سے بے خبر تھا۔ سلطان، میں اپنے بھتیجے کو اپنی شاہی تلوار تحفتاً دینا چاہوں گا۔ جہانگیر سلطان اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 2-3 خادم مخملی کپڑے میں لپٹی تلوار تیزی سے دربار کے ایوان میں اٹھا لائے تھے۔ بہترین۔ سلطان سلیمان پورے دل سے مسکرائے، وہ بھی زبردستی مسکرایا۔ جہانگیر سلطان کے ساتھ کھڑا وہ 9 سالہ خوبصورت بچہ اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ سمٹی، پھر اس نے سلیمان سلطان کو دیکھا۔ لیکن والد محترم، آپ شیر کو کیا دیں گے؟ جس نے آپ کو یہ خبر سنائی ہے؟ شہنشاہ سلیمان کی نظر شیر کو تک گئی، وہ کھلے دل سے مسکرا اٹھے۔ چلو جہانگیر، پہلے ہم شیر کو سے پوچھتے ہیں، کیونکہ اس نے واقعی اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہانگیر سلطان بے ساختہ ہنس پڑے۔ بالکل، کیوں نہیں؟ اور شیر کو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو جناب شہزادے، شیر کو کی کیا خواہش ہے؟ شہنشاہ سلیمان نے اسے اشارے سے اوپر تخت پر بلایا، اور وہ جیسے اسی اشارے کے انتظار میں تھا، تیزی سے اس طرف لپکا۔ درباریوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے سیاہ رنگ کا ایک گھوڑا چاہیے۔ وہ بے ساختہ بول اٹھا، لیکن گھوڑا تو ہے تمہارے پاس، تمہیں کوئی اور خواہش کرنی چاہیے۔ لیکن وہ گھوڑا مجھ سے بہت بڑا ہے، مجھے اپنی عمر کا گھوڑا چاہیے۔ وہ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ لیکن میری 3 خواہشیں ہیں، آپ ابھی کے لیے یہ والی پوری کر دیں، باقی تو ان کے وقت پر کہہ دوں گا میں۔ کافی چالاک ہو گئی ہو تم، قسطوں میں خواہشات پوری کرواؤ گی؟ شہنشاہ سلیمان ہنس دیے۔ داؤد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری بات ماننی ہی پڑے گی، آخر کو کوئی عام آدمی نہیں ہو تم۔ سلیمان سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر شیر کو داؤد سلطان کے قریب آیا اور اس کے کان کے قریب ایک سرگوشی کی۔ تو ملتے ہیں پھر، اب تم میرے ساتھ ٹھیک سے کھیل سکو گے۔ اور خوشی سے بھاگ کر واپس اپنی جگہ جا کر کھڑا ہوا۔ جبکہ داؤد کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سمٹ گئی، اس کے بعد وہاں تاج پوشی کی گئی۔ جہانگیر سلطان کا تحفہ اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اب ہر درد باری فرد اس کے سامنے آ کر اپنا تعارف کرواتا جا رہا تھا۔ دربار سے باہر نکلو تو محل کے سامنے بھگیاں رکتی جا رہی تھی۔ مرثیہ کا سردار بما اپنے قافلے کے اہروان کے محفل پہنچ چکا تھا، اور مرد خواتین ان میں سے اترتے جا رہے تھے۔ مہمان خانے بھرتے جا رہے تھے۔ اس وقت پورے محل میں سب سے زیادہ جو لوگ پریشان تھے اور اردلان سمیع اور میموز تھا۔ اونچی نیچی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ ہم سے کوئی کے بازار پہنچی تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور ٹانگیں ہانپ رہی تھی۔ موسم کی ٹھنڈک آج کچھ کم تھی، لیکن پھر بھی وہ دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے سردی سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو تم کہہ رہی ہو کہ یہ کتاب لوگوں کو تمہاری پچھلی کتابوں سے زیادہ پسند آئے گی؟ اس دفعہ ایسا کیا خاص ہے اس میں؟ اس درمیانی عمر کے شخص نے میز کے اس طرف بیٹھے ناک سے چشمہ ہٹا کر اس کی لائی ہوئی کتاب کو کھولا۔ پچھلی کتابیں لکھتے وقت میں کچھ ہچکچا رہی تھی۔ مبادل لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں، لیکن اب میرے مخالفین سے زیادہ مداح ہیں اور ان کی تعداد کافی ہے۔ اب میں اپنے کام کو پورے اعتماد سے کر رہی ہوں۔ آپ تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ میری پچھلی کتابیں کتنی پسند کی جا چکی ہیں، اور یہاں سب کی سے زیادہ خطوط میرے قارئین سے آتے ہیں۔ مجھے اپنے قارئین کی پسند کا اچھے سے اندازہ ہے۔ اور یہ کتاب، دبیسا نے گہری سانس لی، اس میں سے میں نے کردار بالکل اسی طرح تخلیق کیے ہیں جیسے وہ پسند کرتے ہیں۔ اس شخص نے سمجھ آنے کے سے انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دیکھتے ہیں اس دفعہ تم کتنا کما لیتی ہو اس کتاب سے۔ پھر وہ رکا، کتاب ایک طرف رکھ دی۔ وہ دکان کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ دبیسا، آج تم سے کوئی ملنے آیا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ وہ چونکی مجھ سے، پھر حیران ہوئی، لیکن کیوں؟ تمہاری کتابوں کے چرچے دربار تک پہنچ چکے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کندھے اچکائے کہ اب وہ تم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ الجھن سے بولی، میں بات کر لیتی ہوں اس سے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس شخص کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چوغے پر سحرزار کا شاہی نشان تھا۔ وہ تقریباً اس دکاندار کی ہی عمر کا تھا۔ اس کے سر کے وسط سے بال غائب تھے، جسامت صحت مند تھی اور قد درمیانہ۔ کیسی ہو تم دبیسا؟ تمہاری کتابیں پڑھی ہیں میں نے، اور حقیقتاً تمہارا مداح ہو گیا ہوں میں۔ دبیسا اس کی بات پر دل سے مسکرائی تھی۔ گوخان نام ہے میرا۔ شاید میں کبھی یہاں تم سے بات کرنے نہ آتا، لیکن پچھلے مہینے ہمارے ایک آدمی نے اہروان تمہاری کتابوں کی چند کاپیاں بھیجوائی تھی۔ اہروان؟ اس نے متحیر نظروں سے اس آدمی کو دیکھا اور ایک ہاتھ منہ پر رکھ دیا۔ لیکن وہاں تو کوئی شے نہیں بھیجی جا سکتی۔ تم وہ سب چھوڑو، اس بارے میں سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اہروان میں بھی تو لوگ تمہیں پڑھنے لگے ہیں،
لوگ تمہاری کتابوں کو پسند کر رہے ہیں۔ دبیسا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ تو آپ مجھ سے یہ بات کرنے آئے ہیں؟ صرف یہی نہیں، شہرزار کے مورخ گو خان نے اپنی داڑھی کھچائی۔ اب تمہیں ہر بات غور سے سننی ہے، تبھی تم میری یہاں آنے کی وجہ ٹھیک سے سمجھ سکو گی۔ میں مورخ ہوں، اور ہر مورخ کی تعلیم پچھلے مورخین کو پڑھنے سے شروع ہوتی ہے۔ تاریخ میں لکھنے والوں نے لوگوں کی سوچ کو بدلا ہے، اور یہی نہیں، ان کی شخصیات کو نئی شکل بھی دیتے رہے ہیں۔ تمہاری کہانیاں یہ کام بخوبی کر سکتی ہیں۔ کیسے؟ میں سمجھی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے لکھوں؟ بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ احروان کے لوگ ذہنی غلامی میں جی رہے ہیں۔ انہیں ہر طرف کے محدود کر دیا گیا ہے۔ وہاں جن پڑھنے والوں کو تمہاری کتابیں پسند آئی ہیں، شاید وہ ایسی مزید کہانیاں چاہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے اچھے اور برے کو الگ الگ کر کے رکھا ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ ہم اس چیز پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم یہی سوچ رکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارنی چاہیے، کہ نہ کہ ان دقیانوسی حدود کے مطابق جو انہوں نے بنا رکھی ہیں۔ اب دیکھو، ہمارے ہاں چیزیں بدلنے لگی ہیں، لوگوں میں عقل آنے لگی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہی سوچو، احروان میں لانے کے لیے ہماری مدد کرو۔ لیکن گو خان صاحب، احروان کے لوگ ان کتابوں کے عادی نہیں ہیں۔ انہیں یہ سب فتنہ لگتا ہے۔ وہ اس ہر چیز کو فتنہ کہتے ہیں جو ان کے مذہب اور فکر کے خلاف ہو۔ وہاں کے لوگ خواہشات کو غلام کی زنجیر سمجھتے ہیں۔ یہی تو ان کی جہالت ہے جو ہمیں بدلنی ہے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ ان پر جن سلاطے کی حکومت ہے وہ محض انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، اور ان سے ان کی ذہنی آزادی کا حق چھین رہے ہیں۔ کیا تم نے ان دکانداروں، خوانچہ فروشوں اور تاجروں کو نہیں دیکھا؟ جب انہیں بازار میں کسی نئی چیز کو متعارف کروانا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس چیز کو کم تعداد میں گاہکوں کو مفت یا سستی بیچتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس کی طرف مزید کھینچے چلے آتے ہیں، کبھی وجہ سے، کبھی مفت ہے، کبھی اس لیے کہ سستی ہے۔ لیکن دکاندار کا اصل مقصد لوگوں کے ساتھ نیکی نہیں ہوتی، بلکہ وہ عام لوگوں کو اس نئی چیز کا اتنا عادی بنانا چاہتا ہے کہ پھر وہ اس کے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ حیرانگی سے اس ذہین شخص کو دیکھنے لگے۔ اس کی سنہری بھویں پھیل سی گئی تھی، اس کا چہرہ چوگے کی ٹوپی کے سائے میں ڈھکا ہوا تھا۔ مورخ اس کا چہرہ پورا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ پہچان گیا تھا اس لڑکی کو کیا بیماری تھی۔ دبیسا نے الجھن سے اس شخص کو دیکھا۔ لیکن اس سب کا میری کتابوں سے کیا تعلق ہے؟ گو خان مسکرایا۔ وہ جہاں کرسیوں پر بیٹھے تھے، دکاندار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ تعلق بہت گہرا ہے۔ تم بتاؤ مجھے، تمہارے لکھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے حالات بدلنے ہیں، پیسے کمانے ہیں۔ اچھی سوچ ہے۔ ہم سب اپنے کاموں سے متعلق یہی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم اسے ایک طریقے سے کاروبار میں بدل سکتی ہو، اور میں اسے کئی گنا زیادہ کما سکتی ہوں جتنا اب کما رہی ہوں۔ اس آدمی کی آنکھیں چمک رہی تھی اور مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ دبیسا کچھ حیرانگی سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی رہی۔ کاروبار؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ دیکھو، تمہاری ہی طرح احروان میں بھی نئے ادیب ابھر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کی خواہش معاشرے کی اصلاح کرنا ہوگی، لیکن ہر کوئی اصلاحی چیز نہیں پڑھنا چاہتا۔ کچھ لوگوں کو اس دنیا کی حقیقوں سے، ان حدود سے رہائی چاہیے ہوتی ہے، جیسے ہم اپنی خیالی دنیا آباد کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی تو گو خان صاحب، میں اسی لیے تو لکھتی ہوں۔ مجھے لوگوں کو وہ خیالی دنیا دینی ہے جس میں وہ کھو سکیں، جیسے میں ان کتابوں کی تلاش میں ہوتی ہوں جن سے میں محبت کو جنونی دکھایا جائے، نہ کہ روکھا سوکھا۔ تو ان قارئین کو بھی اسی طرح کی کہانیاں چاہیے، اور مجھے ایسی کہانیاں بہتر لکھنی آتی ہیں۔ وہ بے صبری سے بولی، پھر اس کے چہرے پر اداسی سے پھیل گئی۔ لیکن کچھ لوگ میرے اس عمر کو برائی سمجھ رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں معاشرے کو بگاڑ رہی ہوں۔ گو خان زور سے ہنس پڑا۔ ارے دبیسا، تمہیں لوگوں کی ایسی باتیں پیسے دے رہی ہیں، یا وہ کتابیں جو تم لکھ رہی ہو؟ ہاں بتاؤ۔ کتابیں؟ وہ منہ لٹکائے بولی۔ تو ان مفت مشوروں کو دفع کرو جو تمہاری جیبیں نہیں بھر رہے۔ جب تمہاری کتابیں احروان میں پھیلیں گی تو وہاں کے نئے ادیب بالکل یہاں کے ادیبوں کی طرح تمہاری پیروی کریں گے۔ تمہارے اتنے مداح دیکھ کر جیسے یہاں کے ادیبوں نے اپنی کہانیوں کو تمہاری کہانیوں کی شکل میں ڈھالنا شروع کیا ہے، ویسا ہی وہ کریں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو فائدہ جلدی چاہیے ہوتا ہے۔ جو قارئین انہیں 2-3 مہینوں میں مل سکتے ہیں اور ان کی جیبیں گرم کر سکتے ہیں، وہ سالوں تک بڑی بڑی تقریریں لکھنے سے انہیں نہیں مل سکتے۔ ٹھیک ہے، میرے قارئین بڑھ جائیں گے اور میری آمدنی بھی بڑھ جائے گی، لیکن اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا مقصد ہے ان کے ذہنوں کو غلامی سے نکالنا جن کا وہ برسوں سے شکار ہے۔ تم اپنی کہانیوں کو میری ہدایات کے مطابق لکھو گے۔ کسی بھی ذہن کو کسی بھی نئے خیال پر آمادہ کرنے کے لیے کہانیاں سب سے طاقتور ہتھیار کا کام کرتی ہیں، اور برسوں سے ہم کہانی سننے کے شوقین ہیں۔ تمہیں صرف قارئین سے پیسے نہیں ملیں گے، تم شہرزار کے دربار کے ادیبوں میں شامل ہو جاؤ گی۔
وہ بے ساختگی کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی ٹوپی اس کے سر سے نیچے سے پھسل گئی تھی۔ اسے خیال ہی نہ رہا کہ مورخ گو خان اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ اس کے قدم مضبوط ہو جائیں، اس کا بد دماغ لالچی بھائی اسے پیٹ نہ سکے، وہ خود مختار ہو جائے۔ گو خان اس کے انداز پر مسکرا اٹھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تیار ہوں، میں پوری طرح تیار ہوں۔ وہ تقریباً اچھلی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ مورخ کچھ ہی دیر میں اس سے اس کا گھر کا پتہ لے چکا تھا۔ وہ دربار کے اہم افراد میں شامل ہونے والی تھی، ایک لڑکی ہو کر اس سے وہ جگہ ملنے والی تھی جس کے لیے مرد برسوں کوششیں اور سفارشیں کرواتے ہیں۔ وہ ایڑیوں پر ایک ادا سے گھومی، اس کی آنکھیں چمکی اور لبوں پر ایک تنزیہ سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ خلدون، تم گلیوں کوچوں کے نکمے سکرات بنے رہو، میں آگے بڑھ رہی ہوں اور تم سے، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائے، تم سے میں ان الفاظ کا بدلہ ضرور لوں گی۔ ایک دن بعد گہری شام کے سائے چار سو پھیلے تھے، پرندوں کی آوازیں اور چلتے پھرتے لوگوں کی آوازوں کا ارتعاش وہ چوڑی پتریلی گلیوں سے ہوتی ہوئی اسرا خاتون کے گھر کے دروازے کے مقابل کھڑی تھی۔ تھکن سے برا حال تھا، اتسار میں ان کا گھر ڈھونڈنے میں اسے تقریباً 2-3 گھنٹے لگے تھے۔ پچھلی دفعہ وہ یہاں سے رات کے وقت نکلے تھے، اس وقت راستوں کا اندازہ نہیں تھا لگا پائی تھی، اس لیے کئی لوگوں سے پوچھتے پاچھتے بلاخر یہاں پہنچ چکی تھی۔ جس عورت نے اسے قافلے کے ساتھ آنے دیا تھا، گھوڑا گاڑی سے اترتے اس وقت اس نے سکوں کی تھیلی اس کے حوالے کر دی تھی، جو اس نے بنا کچھ کہے دوسروں سے نظریں بچا کر اپنی پوتلی میں رکھتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور پلکیں اور بال کے گرد گرد سے اٹے تھے۔ پشت پر سفری چمڑے سے بنا بستہ پہنے وہ گھر کے سامنے بنے ان 2-3 زینوں پر چڑھی اور دروازہ پر لگی کنڈی بچائی۔ دروازہ کسی اجنبی عورت نے کھولا تھا۔ خیریت، کون ہو تم؟ اس نے اوپر سے نیچے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسرا خاتون کی مہمان ہوں، آپ انہیں اطلاع دے دیں۔ عورت نے ایک لمحے کو پلٹ کر گھر کے اندر نگاہ ڈالی، پھر واپس اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ دروازہ وہ کھلا چھوڑ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر چور نظروں سے اندر جھانکا۔ برآمدہ خالی تھا، مرغیاں اور بطخیں لال اینٹوں کے صحن میں کھڑے تناور درختوں کے آس پاس گھوم رہی تھیں۔ آ جاؤ اندر، لڑکی، اس عورت نے کمرے سے نکل کر وہیں سے آواز دی۔ صحن اور پھر برآمدہ پار کر کے وہ اسرا خاتون کے کمرہ میں داخل ہوئی۔ وہ اندر 2 عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جس عورت نے دروازہ کھولا تھا وہ پاس ہی کھڑی تھی۔ اسرا خاتون ان قیمتی کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی جن پر ان عورتوں نے سنہری چمکتے دھاگوں سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ انہوں نے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھتی اس لڑکی کی جانب چہرہ اٹھایا۔ پہلے پہل وہ اسے پہچان نہ پائیں اور مسکرائی۔ مرحبا، اندر آ جاؤ۔ اس پر نظریں جمائے پھر وہ ایک لخت چونک اٹھی۔ پریسا خوش دلی سے مسکرا تھی۔ ایسے اچانک تفکر چہرے پر پھیل گیا۔ کپڑے انہوں نے ایک طرف کر دیے اور بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے عقب میں بند کھڑکی کے درز سے ٹھنڈی ہوا اندر کمرے کے ماحول کو کچھ ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ اسرا خاتون، لگتا ہے یہ لڑکی آپ کی خاص مہمان ہے۔ اسرا جو یکٹک پریسا کو دیکھ رہی تھی، اس عورت کی بات پر اس نے ایک طرف متوجہ ہوئی۔ چلو تم لوگ کل فاطمہ گل کو اطلاع کر دینا کہ کپڑے تیار ہو گئے ہیں تاکہ وہ سپاہی بھیج دیں۔ بہتر خانم۔ وہ عورتیں جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے نکلنے لگیں۔ جیسے ہی انہوں نے گھر کا دروازہ پار کر کے اپنے پیچھے بند کیا، اسرا خاتون نے تیزی سے آگے بڑھ کر کنڈی لگا دی۔ وہ کمرے میں ان کی بستر پر بیٹھی ان کے انتظار میں کمرے کو دیکھنے لگی۔ اسے الف اور اپنی پہلی رات یاد آئی۔ وہ ایک افسردہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ سب خیریت ہے نا؟ الف کہاں ہے؟ تم لوگوں کے پیچھے تو نہیں پڑا کوئی؟ کمرے کے اندر آتا انداز حواس باختہ تھا۔ اسرا خاتون، ہم بالکل محفوظ ہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ میں یہاں کسی منصوبے کے تحت آئی ہوں۔ کیسا منصوبہ؟ اس کی بھویں اکٹھی ہوئیں۔ اسرا خاتون، ہم بالکل محفوظ ہیں، فکر نہیں کریں، میں یہاں کسی منصوبے کے تحت آئی ہوں۔ کیسا منصوبہ؟ ان کی بھویں اکٹھی ہوئیں پر خود اپنے سر پر ایک چپت رسید کی۔ میں بھی کن باتوں میں لگ گئی؟ تم خیریت سے پہنچی ہو نا؟ تھوڑی سے اس کا چہرہ پکڑ کر دائیں بائیں انہوں نے تفتیشی نگاہوں سے دیکھا۔ پریسا نے ہنس کر ہاتھ کی پشت سے ان کا ہاتھ ہٹایا۔ ارے میں بالکل ٹھیک ہوں خانم، بتاتی ہوں آپ سب کو۔ کپڑے بدلنے اور تازہ دم ہونے کے بعد اس نے خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ دھلے ہوئے بال گیلے تھے جسے وہ اسرا کے دیے گئے تولیے نما کپڑے سے خشک کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفر کے تکان کے باعث بجھا تھا، البتہ سردی کے باعث رخساروں اور ناک پر سرخی سی تھی۔ پیروں تک آتی مہرون فراک پر پھیلے پیلے پھول تھے جن کے کناروں پر باریک سنہری دھاگے تھے۔ کمرے کے بند دروازے سے کھانا گرم کرنے کی بھینی خوشبو اندر کمرے میں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ سے آوازیں سی آنے لگی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ دوسرے کمرے میں اسرا خاتون کے مقابل لکڑی کی میز پر بیٹھی تھی جس پر انہوں نے کھانا چنا تھا۔
اس رات جب ہم آپ کے گھر سے نکلے اور کھاتے ساتھ ساتھ وہ انہیں سحرزار کی بستی کراکوئے پہنچنے وہاں کے سرائے میں اپنی رہائش اور کام کا بتانے لگی۔ میں یہاں مسلسل تم لوگوں کے لیے دعائیں کرتی رہی، اللہ کا شکر ہے تم لوگ محفوظ تھے۔ اسرا نے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں چہرے پر پھیرے۔ کچھ دیر کی خاموشی میں کمرے میں جلتے آتش دان سے چٹکتی لکڑیوں کی آوازیں آتی رہی۔ زرد روشنی میں ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ پریسا نے پانی کا پیالہ منہ سے لگایا۔ تو تم کس منصوبے کی وجہ سے یہاں آئی ہو؟ تفتیشی نظریں اس پر جمی تھی جو بے فکری سے دکھانے میں مگن تھی۔ میں محل میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ گیلے لبوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلی سے پوچھتے اس نے نرم پھولی ہوئی روٹی سے نوالا توڑا۔ وہ انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، یوں لگتا تھا میز پر رکھی ساری اشیاء کے علاوہ اس وقت کوئی چیز اہم نہ ہو۔ اسرا کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور آنکھیں پھیل گئی تھی۔ یہ کس قسم کا بے وقوفانہ منصوبہ ہے؟ وہ جو ہونٹ گماتے ہوئے یخنی میں روٹی کے ٹکڑے ڈالتی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ یکدم رکے۔ اب اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اوپر اٹھائی تھی۔ بے وقوفانہ نہیں، عقل مندانہ کہیں۔ اب چمچ سے وہ سارا ملغوبہ حل کرنے لگی۔ اور یہ سوچ تمہارے ذہن میں کیوں کر آئی؟ الف اور الف کو پتا ہے، میں ہوں پتا ہے۔ اب وہ کھاتے کھاتے اس کمرے کو دیکھنے لگے۔ آپ نے تو کمرے کا سامان بھی بدل دیا ہے۔ یہ الماری، اس نے لکڑی کی اس خوبصورت الماری کی طرف چمچ سے اشارہ کیا۔ اسرا خاتون نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ تو الف جانتی ہے، مجھے امید نہیں تھی وہ اس بات کو اتنا ہلکا لے گی۔ الف خانم نے منع کیا تھا مجھے، لیکن مجھے وہی کرنا ہے جو مجھے صحیح لگتا ہے۔ چہرہ سنجیدہ ہو چکا تھا، اس نے خالی لکڑی کے پیالے میں چمچ رکھ دیا تھا۔ مجھے محل میں کام چاہیے، مجھے اپنی دادی تک پہنچنا ہے۔ اسرا خاتون جو برتن سمیٹ رہی تھی ساکت ہوئی، کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر وہ زور سے ہنس پڑی۔ ان کا سفید چہرہ سرخ ہو گیا، وہ ہنستی جا رہی تھی۔ پریسا ان کے ہنسنے پر کچھ نہ سمجھی سے مسکرائی، پھر جب ان کی ہنسی نہیں رکی تو وہ گلا کھنگارا اور لب پر زبان پھیری۔ مجھے نہیں لگتا آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ تم؟ وہ ہنسی۔ تم محل جاؤ گی؟ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر ہنس کر سر جھٹکا۔ جاؤں گی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، اور اپنی دادی سے ملو گی۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اب برتن اٹھانے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا اور برتن ان کے ہاتھ سے لیے اور قریب پڑی لکڑی کے طباق میں انہیں رکھنے لگی۔ ہنستی رہے آپ، منہ بنا کر اس نے طباق اٹھائی۔ میں یہاں مہمان نہیں ہوں، آپ یہ کھانا رکھنے اور اٹھانے کے تکلفات مت کریں۔ پیروں سے کرسی کو پیچھے دھکیلا اور بیچ میں سے نکلنے لگی۔ اور آپ نے مجھے اس الماری کا نہیں بتایا۔ وہ پوری طرح سنجیدہ تھی۔ اسرا خاتون کے سرخ چہرے پر اب مسکراہٹ تھی، لیکن وہ وقفے سے ہنس رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر طباق کے لیے باورچی خانے کی طرف جا چکی تھی۔ کمرے کے بند دروازے کو تکتے اسرا کا چہرہ سنجیدہ ہوا، آنکھوں میں خوف کی جھلک ابھر آئی۔ یہ لڑکی، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی، یہ سنجیدہ ہے یا خدا؟ وہ فکر مندی سے بڑبڑاتے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ برآمدے کے ایک زینے سے اتر کر وہ صحن سے گزرتی باورچی خانے کی جانب آئی، جس کی چھت جھونپڑی نما تھی۔ وہ دیواریں ویسی ہی مضبوط اینٹوں کی۔ باورچی خانے کے ساتھ ہی دو بڑے سایہ دار درخت تھے اور وہیں سے پورے صحن میں گھاس پھیلی تھی۔ آپ باہر کیوں آ گئی اسرا خانم؟ میں آتی ہوں کچھ دیر میں۔ وہ جو باقی برتن لینے واپس آ رہی تھی انہیں اس طرف آتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکی۔ تم کل صبح واپس روانہ ہو جاؤ گی، سمجھ گئی؟ مجھے حیرت ہے الف کی بے وقوفی پر۔ اس نے تمہیں یہاں آنے کیسے دیا؟ سردی کے باعث ان دونوں کی سانسیں صحن میں بھاپ بنتی جا رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے ان کے غصیلے تیور دیکھ رہی تھی۔ چلو تم اندر آرام کرو۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ اسے اندر دھکیلنے لگی۔ کل صبح میں تمہاری واپسی کا انتظام کر دوں گی۔ برآمدے کے دیوار گیر شمع دانوں کی روشنی صحن پہ پڑ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا نے اس کی ناک کو برف کیا ہوا تھا۔ آپ خوش نہیں ہوئے مجھے یہاں دیکھ کے؟ وہ جو اسے آگے کو کھینچ رہی تھی عقب سے اس نم آواز پر رک گئی، پھر ایک تھکن زدہ سانس لی اور اس کی جانب گھومی۔ پریسا نے گھنے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی تھی، اندھیرے میں اس کے بال سیاہ لگ رہے تھے، بیضوی چہرہ مرجھا چکا تھا۔ مجھے تمہاری یہاں آنے کی وجہ پسند نہیں آئی۔ تم نے خواہ میں خود کو خطرے میں ڈالا اور یہاں تک چلی آئی، وہ بھی اس لیے کہ تم یہاں کام کرو گی۔ تم جانتی بھی ہو محل میں کیا ہو رہا ہے، اور ان سب حالات میں تم اپنی دادی تک پہنچنے کی کوشش کرو گی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے جسے تم اپنی مرضی سے لکھو۔ وہاں سپاہی پتہ ہلنے پر بھی جان جاتے ہیں کہ ہوا کے جھونکے سے ہلا ہے یا کسی کی حرکت کرنے سے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ تم خود کو موت کے حوالے کر رہی ہو، وہ تو ویسے بھی ایک دن ہونا ہے۔ بھیگی ہوئی ہنستے ہوئے وہ ایک قدم آگے آئی، پھر ان دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور سر کو نفی میں جنبش دی۔
میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی خانم، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ میرے گرد کوئی نہیں ہے، جو تھے ان کو قتل کیا جا چکا ہے، جو گنتی کے 3 لوگ ہیں ان میں سے 2 قیدی ہیں۔ دادی یہاں پر قید ہیں اور نانا شہرزار میں۔ اس کے لب کانپے، اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس نے خود کو رونے سے روکا، لیکن آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری۔ اور اس نے تھوک نکلا اور ایک بے مقصد نظر صحن پر ڈالے۔ جس شخص نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اب وہ روح پڑی اسرا کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کی جھریوں زدہ چہرے پر پھسلے۔ میری دنیا اس شخص سے مکمل تھی اور وہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ مجھے اس کی آغوش کا، اس کی محبت کا احساس کوئی نہیں دلا سکتا۔ میں بس حیران ہوں کہ اس نے اپنے سینے پر انگلی سے دستک دی۔ میرا دل دیدہ کی موت پر پھٹ کیوں نہیں گیا؟ میں سانس نکل کیوں نہیں گئی؟ میری سانس نکل کیوں نہیں گئی؟ میں تو سوچتی تھی میں مر جاؤں گی، دیدہ کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، لیکن اس نے ایک گیلی سانس اندر کھینچی۔ اندر ایسا ہی ہے، اس کی جان تو تب نکلتی ہے جب وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ کوئی خلیہ، کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں موت کے حوالے کئی بار ہوئی ہوں، شاید آگے بھی ہوتی رہوں۔ مجھے جسم کے بے جان ہونے کا خوف نہیں ہے خانم، اس تجربے سے تو ہر ذی روح کو گزرنا ہے۔ آستین سے اس نے آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ انسان کی موت سانس نکلنے سے نہیں ہوتی، ان خوفناک لمحات سے ہوتی ہے جو اسے قتل کر دینے کے در پہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بہت خطرناک ہے پریسا، میں تمہیں اس کی اجازت کیسے دوں؟ اسرا خاتون کی آواز لرزی۔ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور کوئی اسے نہیں بدل سکتا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ ٹھیک ہے، چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کے کندھے کو ہار مان لینے کے انداز میں تھپکتے ان کا چہرہ افسردہ تھا۔ تمہارے لیے محل میں کام کرنا شاید آسان ہوتا اگر اہروان کا شہزادہ مل نہیں جاتا۔ وہ مر نہیں گیا، وہ زندہ تھا پریسا، اور سلطان کو اس کی خبر ہو چکی ہے۔ جو کمرے میں بچھے قالین پر آتش دان کے قریب بیٹھ رہی تھی وہ وہیں رک گئی۔ ایک اور دھماکہ اس کے سر پر ہو چکا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ بے ساختہ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کب ہوا؟ اس کی سانس رکی ہوئی تھی 2 دن پہلے۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی تھی اور اب اپنی ٹانگوں پر بھاری لحاف ڈال رہی تھی۔ یہ زندگی اتنی مشکل کیوں تھی؟ کوئی کام آسانی سے کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ ان کے بستر کے قریب آئی اور اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ اس بارے میں کیا سوچ رکھتا تھا، دوست ہے یا دشمن، اسے بچ کے رہنا چاہیے یا نہیں، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میرے لیے کیا کام صحیح ہوگا؟ اب فیصلہ کر لیا تھا تو کسی قسم کی کمزوری ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ تم خوفزدہ نہیں ہو پریسا؟ اگر اسے اپنی ماں کی حقیقت معلوم ہو گئی تو، اور تمہارے خاندان کا اس موت سے تعلق، وہ حقیقت نہیں ہوگی، جھوٹ ہوگا، من گھڑت کہانی ہوگی۔ جو حقیقت ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور میرے خاندان نے کوئی غداری نہیں کی۔ میرا خاندان برباد ہو گیا اپنی وفاداری نبھاتے نبھاتے۔ ان لوگوں کے ان جھوٹے قصوں کی وجہ سے سب در بدر ہو گئے۔ میں اسے یہ حقیقت خود بتاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں سختی امد آئی تھی۔ اسرا خاتون نے آگے ہو کر اس کے گھنے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہ عام شخص نہیں ہے، اب اہروان کا شہزادہ ہے۔ تم اس کے سامنے اس طرح ڈٹ کر بات نہیں کر سکتی، ایسے عام طریقے سے بات نہیں کر سکتی۔ اب لوگ اس کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ وہ شخص سے مختلف ہوگا جو دوسری دنیا میں ہوا کرتا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں چھائے اندیشے دیکھتی رہی۔ اس سزائی انداز میں سر چھٹکا۔ وہ وہاں بھی خود کو حاکم ہی سمجھتا تھا۔ ملازم تھے اس کے پاس، بہت ظالم تھا، بے حد ناانصافی سے پیش آتا تھا ان سے۔ اس کے اپنے ٹیم ممبر نے مجھے اس کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ اسے بلا وجہ غصہ سا آنے لگا۔ ٹیم ممبر کیا؟ بمشکل یہ نام بولتے اسرا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس نے ان کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ وہی غلام یا ملازم؟ اپنے ناخن غور سے دیکھتے اس نے شانے اچکائے۔ یہ بات جو وہ طارق سن لیتا تو وہ کتنا شرمندہ ہوتا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، لیکن وہ اسے باس کہہ رہا تھا، اس کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ تو غلام ہو یا ملازم، وہ سوچتے ہوئے ناخن چبانے لگی۔ ملازم ہی ہوا، غلام تو خرید لیا جاتا ہے۔ تم اس کے نکاح میں ہو، کیا تم اسے یہ بتاؤ گی؟ وہ غور سے اس کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی جو اس بات پر سرخ سا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے مجھے اس کے ساتھ زندگی تھوڑی گزارنی ہے۔ اس نے تیزی سے کہا، آپ مجھے بتائیے میرے لیے کیا کام بہترین ہوگا؟ اس نے بات بدل دی۔ اسرا خاتون سوچ میں پڑ گئی، پھر اسے دیکھا۔ پریسا، محل میں نہیں آنے والی ملازماؤں کی پہلے تربیت ہوتی ہے، وہ ایسے ہی کام پر نہیں لگ جایا کرتی۔ تمہیں پہلے تربیت لینی ہوگی، پھر جو کام تم اچھے سے کر سکو گی تمہیں اسی طبقے کے ملازموں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اگر تم اپنی دادی تک پہنچنا چاہتی ہو تو تمہیں پہلے محل کے اصولوں کو سمجھنا ہوگا، اپنی جگہ بنانی ہوگی، لیکن تم یہ کام اکیلے نہیں کر سکتی۔ پھر وہ چاہوں گی اگر تم داؤد کی مدد لو، اگر تم اسے حقیقت بتا سکو تو شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ پریسا نے خالی مسکراہٹ لیے نفی میں سر ہلایا۔
وہ مجھ پر یقین کیوں کرے گا؟ وہ سحر ہمارے خاندانوں پر ہوا ہے، وہ دشمنی کا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ سحر اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ وہ اس کی وجہ سے شاید مجھ پر یقین نہ کر سکے۔ اس نے فوراً ان خیال کی تردید کی۔ شاید تمہارا پہنا ہوا ہار اس سحر کو تم دونوں پر حاوی نہ ہونے دے۔ تم دوسری دنیا میں بھی اس سے ملی تھی اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے تمہاری مدد کی۔ شاید یہ اس ہار کا اثر ہو۔ تم دونوں اس سحر کے اثر سے محفوظ تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔